سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہارون رشید کے مطابق میں نے بار بار ایک چیز کی وضاحت کی ہے، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ زخم خوردہ ہیں۔ تکلیف میں عمران خان میرے لیے ایک مثالی لیڈر بالکل نہیں ہے، میرے لیے وہ مرشد بھی نہیں ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی۔ ان کی غلطی تو اس سے ظاہر ہے کہ کیا لوگ انہوں نے جمع کیے تھے، ایک بھیڑ تھی جو ساری کی ساری چھٹ گئی، اور ٹھیک اس وقت انہیں دھوکہ دے گیا جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن ان کا موازنہ جب ہم کریں گے نواز شریف اور زرداری خاندان سے تو کوئی موازنہ ہی نہیں۔ حکمرانی کو ایک طرف رکھیے، اس میں غلطیاں ہیں، ان کو عثمان بزدار جیسی غلطی کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے کام بھی کیے، کرونا سے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صنعت کو رواں کیا۔ جو ٹیکسٹائل میں تو یہ حال تک مزدور نہیں ملتے تھے، لیکن ذاتی طور پر انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے جو کام کیے ہیں، ورلڈ کپ کو تو چھوڑیے، وہ کھلاڑی تھے اور بہت اچھے کھلاڑی تھے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوتی تھی، اور جو ان سے پہلے ہوتی رہی اور بعد میں تو بہت زیادہ ہوئی۔ لیکن اس کو بھی چھوڑیے، اپنا شوکت خانم ہاسپٹل تو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بنایا، نیمن کالج تو اس سے پہلے بنایا عبدالقادر یونیورسٹی سے، مجھے اتفاق نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ تصوف یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا سکتا، یہ عمل کی چیز ہے، یہ پڑھانے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے استاد میسر نہیں ہوں گے، کیونکہ تنخواہ دار استاذہ کو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی تعلیم دین بڑی نازک چیز ہے، بہت ہی نازک، اس میں آپ کالج اور یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا۔ اب ان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ ضروری قرار دیا خیبر پختونخوا میں، جب ان کی حکومت تھی۔ ادروائز تو ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی مولوی پر ہمارا انحصار ہے، اور مولوی صاحب کے سب تقریباً فرقہ پرست ہیں، خال کوئی آدمی ہے جو فرقہ پرست سے اوپر اٹھ کر چلتا ہو، اور نہ ہی انہوں نے لوٹ مار کر کے پیسے جمع کرائے جس چیز نے ملک سے باہر جمع کیے ہیں۔ اب ڈالر کی قیمت خدا نخواستہ 500 ہو جائے یا 1000 روپے، شریف خاندان کو کیا پرابلم ہے؟ جی ان کا زیادہ سرمایہ ملک سے باہر ہے۔ زرداری صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ اور کچھ لوگ عمران خان کو نہیں گوارا کرتے، ان سے اختلافات رکھتے ہیں تو ایک بات ہے، لیکن شریف خاندان کو کیسا گوارا کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آج صبح کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، خود بھی ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یہ روتے تھے نواز شریف مجھے کیوں نکالا، اور زرداری صاحب بھی۔ میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ پہلا قیدی ہے سیاسی قیدیوں میں سے ایک طویل عرصے کے بعد۔ ویسے تو نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا مودودی، خواجہ رفیق، بہت سے دوسرے وغیرہ لوگ کوئی شکایت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو ایسی تنگ و تاریک کوٹھری میں رکھا گیا ہے، اور جیل کا کھانا اسے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے جس کو بالکل نہیں پسند کرتا، لیکن اس نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ دنگ رہ گئے ہیں۔ ہماری عمر اس کے ساتھ گزری ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ لوگ مجھ سے زیادہ خبر رکھتے ہیں اور وہ زیادہ قبر رشک ذہانت کے حامل ہیں، لیکن میرا خیال ہے میں ان چند آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسے صبر کا مظاہرہ کریں گے، اس پر وہ مستحق ہیں۔ اس بات کو مت بھولیے کہ 70% سروے میں اس کو ووٹ پڑا ہے، تو یہ اب سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کو مینج کر کے اگر ملک چلانا چاہتے ہیں تو بڑی تعجب کی بات ہے، اس میں حیرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بات ہونی چاہیے انہیں بھی چاہیے اپنے رویے میں لچک پیدا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے امی گالم گلوچ بند کریں، سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے سیز فائر ہوگا تو اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، اور اگر سمجھتے ہیں لوگ چیخو پکار کر کے شور مچا کے دھمکیاں دے کے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس سے ہرگز مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے صرف مسالت سے ہی حل ہوں گے، اور اس سے ہی ملک سے بہتری آئے گی۔